اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ حضرت محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ سوال: مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ نیز یہ کہ اسلام مذہب ہے یا دین؟ جواب: دین اور مذہب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ آج کل بعض لوگ یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ دین اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں، مگر ان کا خیال غلط ہے۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ سوال: اکثر بزرگوں نے صراط مستقیم کو صرف مسجد تک محدود رکھا، نیک کام صرف روزہ، زکوٰۃ اور نماز کو قرار دیا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ان کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینا کیا صحیح ہے؟ نماز فرض ہے۔ فرض کرے اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے اور چیخ چیخ کر بچاؤ بچاؤ پکار رہا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بچا لیں، اور ایک فرض نماز ہے، اگر 2 منٹ ہم نے صرف کر دیے تو قضا ہو جائے گی، کیا ہم ایسے میں مصلی بچھا کر دریا کے کنارے نماز ادا کریں گے یا اس ڈوبتے ہوئے انسان کی زندگی بچائیں گے؟ خداوند کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ترجمہ: دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ یہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے، جسے الحمد شریف کہا جاتا ہے، جو ہر ایک نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے نہ پڑھنے سے نماز نامکمل ہوتی ہے، جسے ہم ہر نماز میں 5 وقت پڑھتے ہیں کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کیا ہم غلط راستے پر ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کون سا صحیح راستہ مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم کوئی اور ہے، سیدھی راہ کوئی اور ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے۔ کیا ہم اس راہ پر چل رہے ہیں جو صرف مسجد تک جاتی ہے؟ براہ کرم آپ ہمیں وہ طور اور طریقے بتائیے جن پر عمل کر کے ہم سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ جواب: قرآن کریم نے جہاں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، وہی اس سیدھے راہ کی یہ کہہ کر وضاحت بھی کر دی ہے، راہ ان لوگوں کی کہ انعام فرمایا آپ نے ان پر، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم نام ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے راستے کا۔ اسی صراط مستقیم کا مختصر عنوان اسلام ہے، اور قرآن کریم اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اسی کی تشریح کرتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پا کر جتنے اعمال امت کو بتائے ہیں اور جس وقت کے لیے جو عمل بتائے ہیں، اپنے اپنے درجے کے مطابق ان سب کا بجا لانا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معمولی اور حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں کئی عمل جمع ہو جائے تو ہمیں یہ اصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے گا اور کس کو مؤخر۔ مثلاً آپ نے جو مثال لکھی ہے، ایک شخص ڈوب رہا ہے تو اس وقت اس کو بچانا پہلا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی نابینا آدمی کنویں یا کسی گڑھے میں گرنے لگے تو نماز توڑ کر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم مسجد تک محدود نہیں، اور وہ شخص احمق ہے جو اسلام کو مسجد تک محدود سمجھتا ہے، لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ مسجد والے اعمال ایک زائد اور فالتو چیز ہے۔ بلا شبہ اسلام صرف نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ چیزیں غیر ضروری ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام کے اعلیٰ ترین شعائر اور اس کے سب سے نمایاں علامتیں ہیں۔ جو شخص دعوی مسلمانی کے ساتھ نماز اور روزے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اس کے قدم صراط مستقیم کی ابتدائی سیڑھیوں پر بھی نہیں، کجا کہ اسے صراط مستقیم پر قرار و ثبات نصیب ہوتا۔ رہی یہ بات کہ جب ہم صراط مستقیم پر قائم ہیں تو پھر اس کی دعا کیوں کی جاتی ہے کہ دکھا ہم کو سیدھی راہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔
ایک ہے صراط مستقیم پر قائم ہو جانا اور دوسری چیز ہے صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ یہ دونوں باتیں بالکل جدا جدا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آج صراط مستقیم پر ہے لیکن خدا نخواستہ کل اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جاتا ہے اور وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلقین کردہ دعا اہدنا الصراط المستقیم حال اور مستقبل دونوں کو جامع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آئندہ کے لیے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کی جاتی ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے مقبول بندوں کے راستہ صراط مستقیم پر ڈال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم رکھیے۔ آپ نے دریافت کیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اس اعلیٰ ترین فریضہ خداوندی کو ترک کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو اور میں قصوروار اور مجرم ہوں، ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا اور نہ اس سے کوئی کافر کہنے کی جرات کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص اگر نماز کو فرض ہی نہ سمجھتا ہو اور نہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کوئی گناہ اور جرم سمجھتا ہو تو آپ ہی فرمائیے کہ اس کو مسلمان کون کہے گا، کیونکہ اس کو مسلمان سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں پر نماز فرض ہونا ذکر فرمایا ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ کیا خدا اور رسول کی بات کو غلط کہہ کر بھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر کہنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز صحیح نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، مگر یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے پا کر جو دین امت کو دیا ہے، اس پورے کے پورے دین کو اور اس کی ایک ایک بات کو ماننا اسلام ہے، اور ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دین اسلام کی جو باتیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان میں سے ایک بات کو نہ ماننا یا اس میں شک و تردد کا اظہار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ پس جو شخص دین اسلام کی کسی قطعی اور یقینی بات کو جھٹلاتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے کا مختصر عنوان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ مسلمان یہ کلمہ پڑھ کر خدا تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس اقرار کے یہی معنی ہے کہ وہ خدا کے ہر حکم کو مانے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو خدا کا فرمان سمجھے گا۔ اس کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے کے باوجود جو شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نعوذ باللہ غلط کہتا ہے وہ اپنے اس اقرار میں قطعاً جھوٹا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو مسلمان کہنا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی اجازت ہے اور نہ کسی بھی ایمان کو کافر کو مسلمان کہنے کی گنجائش ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جس کا جی چاہے اس حق کو مان کر مومن بنے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے کافر بنے، مگر یہ یاد رکھے کہ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں آگ تیار کر رکھی ہے۔